اور جو میں محسوس کر رہا تھا وہ سچ اور حقیقی تھا۔ ہاتھ تیزی سے باہر آ رہا تھا اور میں چیختا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دجال تھا جو نہایت سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دجال کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ خون ہاتھ، میں نے دہشت گاہی میں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دجال نے فوراً سے پہلے چٹانی پتھر اٹھا کر اس ہاتھ پر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی ہاتھ واپس پیچھے جانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ اندر جھرنے میں چلا گیا۔ تم نے کس گورکھ دھندے میں پھنسا دیا ہے؟ نہیں چاہیے مجھے خزانہ، مجھے جیل بھیج دو، اس سے اچھا تو جیل ہے۔ میں ہذیانی انداز میں چلا کر بولا۔ صبر برخوردار، نہیں مجھے جانا ہے واپس۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، لیکن میری منزل تک پہنچنے کے بعد۔ میں نے اس منزل کے لیے برسوں کا انتظار کیا ہے۔ تم میری پیاس کو بجھائے بغیر نہیں جا سکتے، پلیز۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ اس جیسا جلاد میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ میں تھک چکا ہوں، اب انتظار نہیں ہوتا۔ وہ پھر لہجے سے بولا۔ اس کے چہرے پر آئی بے چارگی دیکھ کر میں چونک گیا۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں آئے۔ میں پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ میں کیوں اس قدر اہم ہوں، لیکن سوالات میرے حلق میں ہی پھنس گئے۔ دجال کے عقب کا منظر نہایت دہشت ناک تھا۔ قبریں پھٹ رہی تھی اور ان سے ڈھانچے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ڈھانچے بھاگو، میں چلایا۔ دجال نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بولا، ستپال، میں تجھ کو ہرا کر رہوں گا، تو کیسی بھی رکاوٹ کھڑی کر لے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جو اس نے ستپال کا نام لیا تھا۔ یہ ستپال کون تھا اور اس سے دجال سے کیا دشمنی تھی؟ تو کیا یہ ساری رکاوٹیں وہ پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں؟ مگر پھر وہی سوال تھا کہ کیوں؟ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے دیکھا تو ڈھانچے چیختے چلاتے ہمارے پیچھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ خوفناک آوازیں نکالتے ہمارے پیچھے تھے۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ جیسے ہی ہم پہاڑی کٹاؤ گھومے، سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے بھی ڈھانچے ہی تھے جن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہمارے عقب میں بھی۔ لگتا ہے آج ہمارا کھیل ختم، دجال نے مایوسی سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ ڈھانچے قریب سے قریب ہو رہے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ یہ آخری پڑاؤ ہے۔ نقشے کے مطابق خونی آبشار مل چکی ہے۔ مندر آس پاس ہوگا۔ یہ ستپال کا آخری وار ہے۔ دجال زیر لب بڑبڑایا۔ ڈھانچوں نے ہم کو گھیر لیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے بلند آواز میں درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ورد کا اثر موج جانا تھا۔ ڈھانچوں میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈھانچے یوں تڑپنے لگے جیسے مرغ بسمل۔ کچھ لمحوں میں ان میں آگ لگ گئی۔ ڈھانچوں کے جلنے سے تڑک تڑک کی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں چاروں طرف بدبو اور سڑاند پھیل گئی۔ ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ یہ تم نے جادو کیا؟ دجال نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بے وقوف، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس نے ہماری جان بچائی۔ دجال نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم دونوں پہاڑی کٹاؤ جو کہ اوپر کی طرف جا رہا تھا چلنے لگے۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پہاڑ کی اوپری زمین اونچی نیچی اور میدانی تھی۔ جگہ جگہ خودرو جھاڑیاں اور پودوں نے پہاڑ پر جیسے سبزے کی چادر تان دی تھی۔ چاند کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کسی عمارت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وہ رہا مندر، چلو۔ دجال خوشی سے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میری ساری بات مجھے بتا نہ دو۔
یہ ستپال کون ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ بات صرف خزانے کی نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، میرا نام دیال نہیں، جے دیو ہے۔ بھاگمتی میری محبت تھی، پیار تھا، اور وہ راجکماری تھی، اور میں ایک نیچ ذات تھا، لیکن راجکماری ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی۔ پجاری ستپال کی نیت راجکماری پر خراب تھی، اس کی وجہ سے اس کو خودکشی کرنا پڑی۔ مرنے سے پہلے ہم نے پوتر جنم لینے کی قسم کھائی، چنانچہ وہ پجاری سمجھ گیا ہم دونوں نے جنم لے لیا تو یہ ذات پات کا بھید ختم ہو جائے گا، ہم ایک ہو کر مل جائیں گے۔ چنانچہ اس کی آتما کو سونے کی مورتی میں قید کیا گیا تاکہ وہ دوسرا جنم نہ لے سکے۔ یہی ستپال کا بدلہ تھا۔ اس نے ہر جگہ ایسے علم کیا کہ میں اسے ہاتھ ہی نہ لگا سکوں، صرف چندر پتر ہی ہاتھ لگا سکے۔ 3000 سال سے اس کی آتما سونے کے بت میں قید ہے، اگر وہ اس بت سے آزاد ہوگی تو تب ہی ہم دوسرا جنم لے سکیں گے۔ تم چندر پتر ہو، تم اس سونے کی قید سے نجات دلا سکتے ہو، اس وجہ سے میں تمہارے پیچھے تھا۔ چندر پتر پیدا ہی ہزاروں برس میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، اس لیے میں 3000 سال سے بار بار اپنا جنم لیتا ہوں اور ہار جاتا ہوں، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ راجکماری کے بغیر میں دوسرا جنم نہیں لینا چاہتا، اب میری مدد کرو، اس کو آزادی کرو، اس کی آتما مجھ سے ملا دو۔ دیال بولتے بولتے روحانسا ہو گیا۔ اس کی داستان سن کر میں دنگ رہ گیا، مجھے معلوم نہ تھا کہ نقشے کی وہ داستان سچ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی مظلومیت پر مجھے ترس آنے لگا، اس کی مدد کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تم مجھے بے گناہ ثابت کرو گے، راجکماری کی مکتی کے بعد تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیال مسکرا کر بولا، کیا مطلب؟ میں چونک گیا، میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے پہلے ہی۔ ہم دونوں مندر کی جانب چلنے لگے۔ واقعی وہ عظیم الشان مندر تھا جو کسی اہرام کی صورت میں بنا ہوا تھا، اور اس کی دیواریں 2 چہروں کی تھی، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ جیسے ہی ہم دروازے پر پہنچے میں نے دیکھا کہ گیٹ کھل گیا ہے، ہم اندر داخل ہونے لگے۔ یکدم آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا جس سے ہم دونوں ایک جھٹکے سے ہوا میں بلند ہو گئے۔ آگ کا شعلہ چند لمحے تک ہوا میں چکراتا رہا، پھر وہ شعلہ آہستہ آہستہ انسانی روپ لینے لگا۔ اب وہاں ادھیڑ عمر موٹی توند والا آدمی کھڑا تھا، اس کے جسم پر صرف ایک دھوتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کہا ہے رے جے دیو، ہم ہیں ستپال آنند، تو 1 انچ ہم کو ہرائے گا۔ میری آتما اس راجکماری کی آتما کی رکشک ہے، وہ اپنے دانت نکال کر ہنسا۔ پجاری کو کل بھی ہارا تھا، آج بھی ہارے گا، جے دیو عرف دیال نے جواب دیا۔ تجھے کون بچائے گا؟ میں اس لونڈے کو مار دوں گا تو پھر صدیوں تک انتظار کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ کہکا مار کر ہنس پڑا، پھر اس نے میری طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا جو میری طرف بڑھا، مگر میں نے آیت الکرسی شروع کر دی۔ تلاوت کی برکت سے وہ شعلہ بجھ گیا اور ہم دونوں نیچے گر پڑے۔ میں نے ستپال پجاری کے چہرے پر تلملاہٹ ظاہر ہوتے دیکھی۔ گرتے ہی ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ زمین سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ برآمد ہونے لگے جس نے ہم دونوں کو جکڑ لیا۔ اب ہم دونوں نہ ہل سکتے تھے نہ ہی کوئی حرکت کر سکتے تھے۔ اب ستپال کو شیر کے روپ میں ظاہر ہوتے دیکھا۔ ستپال کی جگہ سیاہ اور سفید دھاریوں والا شیر کھڑا تھا جو غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ہم دونوں پر جمی تھی۔ خوف و دہشت سے میری آنکھیں ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ شیر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، تو میں نے بھی وہی کیا۔ آیت الکرسی کی تلاوت دوبارہ شروع کر دی۔ جیسے ہی شیر نے جت لگائی میں نے اس کی جانب پونک مار دی۔ شیر ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ میں نے شیر کی سرخ آنکھوں میں خوف کا ظاہر ہوتے دیکھا۔ اسی لمحے شیر کو آگ لگ گئی۔ شیر کو آگ لگتے ہی ہمارے ہاتھ اس شیطانی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ شیر کی جگہ پجاری ستپال کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہاں کچھ نہ تھا، پجاری نہ اس کی روح، اب وہاں صرف سناٹا تھا۔
کچھ دیر بعد ہم دونوں کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ایک چٹان پتھروں سے بنی طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری ایک چھوٹے سے کوریڈور جتنی تھی۔ راہداری کی دونوں دیواریں سیاہ پتھروں کی تھی، جن پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشعلیں روشن تھی، جن کی روشنی نے ماحول کو ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ ہم دونوں کوریڈور سے پار کر کے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ وہاں کرہان گاہ جیسا تھا۔ اس ہال کی ساری دیواریں سیاہ موٹے گول پتھروں کی تھی۔ دیواروں پر چاروں طرف مشعلیں روشن تھی۔ ہمارے سامنے کالی دیوی کا مکروب بت نصب تھا، جو کہ کافی بڑا تھا۔ اس کی لال سرخ زبان سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خون سے تر ہے۔ وسط میں سونے کا تابوت ایک سونے کے چبوترے پر دھرا تھا، جس پر ہیرے موتی نصب سے ایک ایک موتی اور ہیرا کافی بڑا تھا، تو گویا یہی خزانہ تھا۔ دیال نے دوڑ کر تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن کے اٹھتے ہی اندر ایک سونے کی مورتی لیٹی تھی، جس کا قد کاٹ انسانی تھا۔ وہ مورتی کسی عورت کی تھی۔ مورتی کو دیکھ کر دیال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہزاروں برس بیت گئے، تم روح کو اس میں قید ہوئے، اب وقت آ گیا ہے آزادی کا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اتنا کہہ کر وہ روتے ہوئے کالی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ یہ منظر میرے لیے کربناک ہی نہیں، دہشت ناک بھی تھا۔ کسی انسان کو شرک عظیم کرتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے منع کر دوں، مگر ہمت نہ کر سکا۔ دیال عجیب و غریب زبان میں بڑبڑا رہا تھا، شاید وہ اس منحوس بت کے سامنے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ چندر پتر، تم اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہو؟ ہاں، میں نے دھیرے جواب دیا۔ تمہارے بازو سے خون نکال کر اس سونے کے بت پر چھڑکنا ہوگا۔ اس سے پہلے تم کو کالی کے پوتر قدموں میں گر کر پرارتھنا کرنی ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میں اس بت کے قدموں میں گروں؟ میں اس کو رب مانتا ہوں جو تمہارا میرا اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شرک کا رد کرتی ہے، اور میں بھی انکار کرتا ہوں، چاہے اس شرک سے تم مجھے جان سے کیوں نہ مار دو۔ تم نے ہمارے دیوی کو پتھر کہا، چندر پتر اب تم کو جان سے ماروں گا، چاہے مجھے راجکماری کا انتظار صدیوں ہی کرنا پڑے۔ دیال غصے سے کانپتا ہوا بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری گردن پکڑ لی اور زور سے دبانے لگا۔ اچانک مجھے اس اچھال کر پھینکا اور میں اچھل کر تابوت سے جا ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی لہر میرے سر سے نکل کر راجکماری کے بت پر جا گری اور وہ پھر میری جانب بڑھا، لیکن میں نے ایک بھرپور لات اس کے پیٹ پر دے ماری اور وہ تورا کر گرا اور میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے دیا اور میرے سینے پر سوار ہو گیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس وقت میں نے دل ہی دل سے اپنے اللہ کو پکارا، ڈرو مت برخوردار، تم نے اللہ کو پکارا ہے اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اپنی جیب دیکھو، ایک نرم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پتلون کی جیب میں ہاتھ مارا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیب میں ایک پستول موجود ہے۔ میں نے فوراً سے بیشتر پستول نکالا اور فائر کر دیا۔ دھماکے کی آواز سے وہ اپنا دل پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ گولی اس کے دل کے پار ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا تابوت سے ٹکرایا اور چیخ کر تابوت میں جا گرا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، راجکماری لاش سونے کی مورتی سے آزاد ہو چکی تھی۔ واقعی راجکماری کا حسن بہت ملکوتی تھا۔ اس کے پیٹ پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی مدبہوت ہو کر رہ گیا۔ تڑپتے ہوئے دیال نے یہ منظر دیکھا تو چیختے ہوئے راجکماری کو گلے لگا لیا۔ اسی پل تابوت کا ڈھکن بند ہو گیا۔ اچانک مشعلیں بجھ گئیں۔ ایک تیز گرگراہٹ کی آواز میں چونک گیا، شاید زلزلہ آ رہا تھا۔ قارئین، میں تاریک وادی سے کس طرح نکلا یہ ایک طویل داستان ہے۔ راستے بھر کی تکالیف، مصیبتیں ایک الگ داستان رقم کریں گی۔ شہر پہنچ کر میں نے انجیلا کو ڈھونڈ کر اسے مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کا اسلامی نام راہیلہ ہے۔ کچھ عرصے بعد راہیلہ ماں بن جائے گی۔ جے دیو یا دیال اور بھاگمتی کی داستان ختم ہوتی ہے دوستو۔ اللہ حافظ۔ Come and fly away with me. Come and fly away.